الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال تعالى في مقام الآخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: بلغوا ولو انی آیہ. صدق اللہ مولانا العظیم. جماعت والوں نے کہا کہ آپ بیان کریں. میں نے کہا چلو ایک دو جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اور ان باتوں کی ترجمہ سمجھنے سے پہلے ایک دو مثالیں سمجھیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. دیکھیں کہ کوئی بھی گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے یا علاقے کا جو سربراہ ہوتا ہے یا ملک کا جو حکمران ہوتا ہے، وہ اگر نظریاتی تو گھر بھی آباد رہتا ہے، علاقہ بھی باغ بہار بن جاتا ہے اور ملک بھی سنور جاتا ہے. لیکن جب گھر کا سربراہ جو ہے وہ نظریاتی نہیں ہے یا تو کماتا ہی نہیں ہے، بس ایسی ایویں زندگی گزارتا ہے، یا یہ کماتا ہے روز 1000 روپے کماتا ہے لیکن اس 1000 روپے کے اوپر پلاننگ نہیں کرتا. ابھی کما لیا اور راستے میں آتے ہوئے جو ہے نا جو بھی سامنے آ گیا، فروٹ لے آیا، اور اس کے بعد جو ہے نا کپڑے سامنے کپڑے لے آیا، جوتے سامنے لے آیا، جوتے لے آیا، ضرورت ہے وہ بھی لے آیا، جو ضرورت نہیں وہ بھی لایا، لا کے بعد ہڑپ کیا، کھا لیا اور سو گیا. تو ان دونوں صورتوں میں گھر تباہ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا جی؟ نہیں، اگر اس کا اندر نظریات ہے کہ وہ 1000 روپے کماتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ میں نے اب اس میں سے 500 روپے جو بہت زیادہ ضرورتیں ہیں گھر کی اس پہ لگانا ہے، اور اس کے علاوہ 500 روپے میں نے اگلے کسی مشکل کے لیے یا اپنی بچت کے لیے اس کو بچانا ہے. تو پھر وہ ہے کہ وہ گھر کامیاب ہو جاتا ہے، وہ باپ کامیاب ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی جی؟ آگے وہ کسی کے سامنے ملامت نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی؟ اسی طرح اگر کسی گھر علاقے کا سربراہ ہے، نہروں کی تباہی پر بھی اس کو فکر نہیں ہے، راستوں کی تباہی پر بھی اس کو فکر نہیں ہے، آبادیوں کی تباہی پر بھی فکر نہیں ہے، لوگوں کے مرنے جینے پر بھی اس کو فکر نہیں ہے. بس حکمران بن گیا ہے. اب یہ ہے کہ بس اس نے اپنا جو ٹارگٹ حاصل کیا، باقی اس کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے. تو پھر علاقے تباہ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایک صحیح حکمران ہے، یا یہ ہے کہ کوئی علاقے کا لیڈر ہے، راستے میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے کہیں راستے میں دیوار گری ہے، یا کوئی راستہ خراب ہوا ہے، یا کوئی سڑک خراب ہوئی ہے، یا کوئی پائپ، تو اس کو فکر ہوتی ہے. پہلے تو یہ کوشش کرتا ہے خود کا ٹھیک کروں، یا اگر کوشش نہیں کہ اس سے نہیں تو پھر وہ قوم کو اکٹھا کرتا ہے، قوم کو استعمال کرتا ہے. پھر پیسے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے پلاننگ بناتا ہے. تو وہ اللہ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ سنور جاتے ہیں. سمجھ میں آئے جی؟ اس طرح حکمران ہیں. ابھی بھی میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ 1960 کا اندر اور 61 کا اندر جب کراچی میں حبیب بینک کی عمارت بنی تو ایشیا میں جو ہے نا یہ سب سے بڑی عمارت تھی. حبیب بینک کی 22 منزلوں کے اوپر تھی، 300 کتنا جو ہے نا فٹ اونچی تھی ایشیا میں. اور پاکستان کا واہ واہ تھا اس وقت، جبکہ نیا بنا ملک تھا، تھوڑا سا ٹائم گزرا تھا، لیکن اس دوران حکمران ٹھیک تھے. ٹھیک ہے نا جی؟ کرپشن نہیں تھا. تو یہ ہے کہ ایشیا میں اچھی جو ہے نا ویلیو پہ جا رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو ملک اس سے نیچے تھے، جیسے جاپان ہے، اسی طرح جو ہے نا دیگر ملک وہ جو ہے نا اس سے نیچے تھے، ملیشیا ہو گیا، وہ ابھی جو ہے نا آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اور یہ ملک جو ہے نا بالکل نیچے گرا پڑا ہے. ہر ایک اس کے اوپر مذاق اڑاتا ہے. سمجھ میں آئی جی؟ ہاں، حکمرانوں کو بھی بیکاری بنا کر پیش کرتے ہیں. سمجھ میں آئی جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، نظریاتی حکمران نہیں آیا. سمجھ میں آئی جی؟ تو اسی طرح کسی بھی مسلک اور مذہب کے لیے بھی ایسا ہے، کسی بھی مسلک اور مذہب کے لیے بھی ایسا ہے
کہ اگر اس کے نظریاتی کوئی چلانے والے نہ ہوں تو مذہب بھی مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. جیسے اس سے پہلے یہود اور نصارہ کے مسالک، ان کے علماء نظریاتی نہیں تھے، ان کے لوگ نظریاتی نہیں تھے، تو مذہب ختم ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اب اسلام آیا اور اسلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظریاتی تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نظریاتی تھے. ٹھیک ہے نا. تو اسلام چلتا رہا. لیکن جب اب اسلام میں بھی مسلمان نظریاتی نہیں رہا. نظریاتی کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان ایسے، پہلے مسلمان ایسے ہوتے تھے کہ اگر مجھے ایک بسم اللہ بھی یاد ہے تو میری 100% کوشش ہوتی ہے کہ میں اس بسم اللہ کو 100 آدمی کو یاد کرا دوں، 200 کو یاد کرا دوں، 300 کو یاد کرا دوں. ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہے کہ ایک تو میرے لیے اجر ملے گا، تجارت بنے گا میرا آخرت کا، اور دوسرا ایک اسلام زندہ رہے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ ایسے غیر نظریاتی مسلمان ہیں، اپنا بھی فکر نہیں ہے، سمجھ میں آیا، اور دوسروں کا بھی فکر نہیں ہے. ابھی اگر ہے تو اپنی اپنی جو پارٹیاں بنائی ہے، اپنی اپنی جو چھوٹے چھوٹے مسلک بنائے، اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں. نماز کی طرف دعوت دینے والے کوئی نہیں ہے، تلاوت کی طرف دعوت دینے والے کوئی نہیں ہے، مسجدوں کی طرف دعوت دینے والے کوئی نہیں ہے. ابھی میں ایک کارگزاری کے طور پر آپ حضرات کو بتاتا ہوں. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے، مطلب ظہر کے نماز سے پہلے ہم نے نماز کا مذاکرہ کیا ہے. یہ جو ساتھی آئے ہیں، ان ساتھیوں کے ساتھ ہم نے نماز کا مذاکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ساتھی سارے مذہبی علاقے کے ہیں، ایسے نہیں یہ جو اس سائڈ والی جگہ کے نہیں ہے. ہماری اس سائڈ والی جو جگہ ہے نا، سوات ہو گیا، پشاور ہو گیا، بٹگرام ہو گیا، چلاس والا ایریا ہو گیا، یہ سائڈ مذہبی علاقہ ہے، جو کہ پکے نمازی، پکے داڑھی والے، سارے تبلیغ والے، سب مذہبی ایریا ہے وہ. ٹھیک ہے نا. یہ جو مری والی سائڈ ہے، یہ کشمیر والی سائڈ، یہ سیالکوٹ والی سائڈ، یہ پنجاب کے دیہات، اور یہ مذہبی علاقے نہیں ہیں. سمجھ میں آئی. شہروں کی بات نہیں کر رہا، وہاں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سمجھ میں آئی. خیر کچھ ایسے بھی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر یہ جو دیہات علاقے ہیں یہ ایسی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی دیکھو کہ یہ مذہبی علاقے کے ساتھی ہیں سارے. ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی ہم نے جب بیٹھ کے نماز کا مذاکرہ کیا زور سے پہلے، تو اب ہم سے ان سے پوچھتے ہیں، سمجھ میں آئی جی، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں. آپ طالب محمد آپ بتائیں کہ نماز میں جو ہیں کیا نام ہے، کتنے ساتھیوں کی کتنی غلطیاں ہوئی، نام نہیں بتانا، نماز ٹھیک تھی یا غلط تھی. بولو. مولانا صاحب، آپ نے مذاکرات کے لیے ہم سے تذکرہ کیا، اور الحمدللہ اس میں ہمارا اپنا خود نماز میں بہت زیادہ غلطی تھا، اور اس کو ہم نے ابھی ٹھیک کر دیا. اور بقایا جو اساتذہ ہے وہ سارے کا جو نماز میں غلطی تھا وہ سارے کو سامنے آ گیا، اور ہم سب کو پتہ چل گیا کہ ہمارے نماز میں غلطی ہے. ابھی ٹھیک ہے جی. اب یہ بات لوگ برا مانتے ہیں کہ مولوی صاحب جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو نماز نہیں آتا، لوگوں کو یہ نہیں آتا. مولوی صاحب کسی کی جو ہے نا کسی کو بے عزت کرنا نہیں چاہتا. مولوی صاحب احساس ذمہ داری، ان کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ بھائی غلطی ہے، کیونکہ آپ نے کسی مدرسے میں تو رہا نہیں ہے، کسی دینی ماحول میں تو آپ رہے نہیں ہیں، آپ محلے کے گاؤں کے ماحول میں رہے، تو وہاں کون سا جو ہے نا پھر اپنا اوپر اپنے نظر بھی نہیں دوڑایا کہ بھائی میرا ہے یا نہیں غلطی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. عوام لوگ کیا پتہ کہ ان کے عربی الفاظ ہے کہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں. اس لیے اب دیکھو کہ اتنے ساتھیوں کو بیٹھے، کسی ایک ساتھی کا بھی نماز ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان کو سب کو غلطیاں بتایا، اور اس بھائی نے صرف 2 منٹ میں ٹھیک کیا. سمجھ میں آئی جی. پھر اس کے بعد انہوں نے ٹھیک کیا. تو جب پتہ چل گیا کہ میری یہاں غلطی ہے، اس کو ٹھیک کرنا آسان ہوتا ہے. جب پتہ ہی نہ چلے، ٹھیک ٹھاک اپنا آپ کو سمجھیے یا پرواہ نہ کرے، ٹھیک ہے، تو کوئی حل نہیں نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو نظریاتی مسلمان وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنا آپ کو ٹھیک کرتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، اگلے کو ٹھیک کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے یہ تشکیل اس لیے دی ہے. یہ سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی 104 نمبر بلکہ 103 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں ایک جماعت ہو. وَلْتَكُمْ ہو، مِنْكُمْ تم کا، تمہارے اندر، امتاً ایک جماعت، یدعون وہ پکارے، الی الخیر خیر کی طرف بلائے، وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اچھی باتوں کا حکم دے. سمجھ میں آ جی. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ منکر اور بری باتوں سے کیا کرے، روک دے. تو اولئک هم المفلحون، پھر یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. جب ایسے مسلمان دنیا میں ہوں گے نا، ابھی دیکھو
جب ایسے دنیا میں لوگ ہوں گے کہ اس میں ایک جماعت بنے، وہ جماعت خیر کی طرف بلائے، نماز کی طرف بلائے، تلاوت کی طرف بلائے، روزے کی طرف بلائے، مسجد کی طرف بلائے، خیر تو یہی ہے نا، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اچھی باتوں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور بری بات سے کیا کرے، روکے، منع کرے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو پھر جا کر معاشرہ کیا ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، پھر لوگ کیا ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تم بہتر امت ہو، کنتم خیر امت، تم کیا ہو، بہتر امت ہو، اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اپنے لیے نہیں، سمجھ میں آیا جی؟ تو تم کیا کرتے ہو، تأمرون بالمعروف اچھی بات کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر اور بری بات سے کیا کرتے ہو، روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اس کا اجر ثواب پر اللہ کے اوپر جو ہے نا ایمان لاتے ہو، یقین رکھتے ہو، سمجھ میں آیا جی؟ تو دیکھو کہ ایک ہی جگہ ہے، یعنی ادھر اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 میں، تو پھر دوبارہ سے اللہ پاک نے ذکر کیا، ایک ہی رکوع کا اندر 2 مرتبہ اس کی اہمیت کو اللہ نے کیا ذکر کیا۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری اسلام بچ جائے اور دوسروں کا اسلام بچ جائے تو فرمایا بلغوا ولو انی آیا، اگر ایک آیت کا بھی آپ عالم ہو نا، ایک بسم اللہ کو بھی آپ جانتے ہو تو اس کو بھی دوسروں تک کیا کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ تو اس کے لیے آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اللہم انت السلام۔